السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کے کلاسز میں ہم لوگ وزیر آغا کے بارے میں پڑھیں گے۔ وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر، انشائیہ نگار ہیں۔ 1922 میں موجودہ پاکستان کے سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر پی ایچ ڈی کے لیے تحقیق مکمل کی۔ نقاد کی حیثیت سے انہیں سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا۔ 1947 کے بعد ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین میں ان کی شناخت قائم ہوئی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیق، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد وغیرہ ان کی ایک موضوعی کتاب ہے۔ تنقید اور احتساب، تناظر اور معنی تناظر ان کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں۔ یہاں پر وزیر آغا بیک وقت تین چیز ہیں: نقاد ہیں، شاعر ہیں، انشائیہ نگار ہیں۔ نقاد تنقید کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تنقید اس چیز کو کہتے ہیں جو شخص کسی موضوع یا مضمون پر یا کوئی کتاب پر تنقید کرے تو اس کے دونوں پہلو کو دیکھے، اس کی اچھائی کو بھی، ان کے اندر جو کمی ہے اس کو بھی۔ تو ان دونوں چیزوں کو بیک وقت کرنے والے کو نقاد بولتے ہیں۔ ان دونوں چیز کو تنقید کہتے ہیں اور اس کے کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں۔ شاعر اسے کہتے ہیں جو نظم پڑھتا ہو، غزل پڑھتا ہو، اس کو شاعر بولتے ہیں۔ ٹھیک۔ انشائیہ نگار، انشائیہ ایک ایسا مضمون یا موضوع ہے جس میں ٹاپک تو بہت ہارڈ ہوتا ہے، لیکن اس کو آسان الفاظ میں، ہلکے جملے میں، ہلکے الفاظ میں، مادری زبان کا استعمال کر کے ہلکے پھلکے انداز میں اسے پیش کرنے کو انشائیہ کہتے ہیں، اور اس انشائیہ لکھنے والے کو انشائیہ نگار کہتے ہیں۔ تو بیک وقت وزیر آغا نقاد ہیں، شاعر ہیں اور انشائیہ نگار ہیں۔ 1922 میں ان کی پیدائش 1922 میں ہوئی ان کی پیدائش، اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پھر انہوں نے پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر کی۔ ان کو نقاد کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ زیادہ مشہور ہوئے۔ 1947 کے بعد ابھرنے والے اردو ممتاز نگار ناقدین میں ان کی شناخت ہوتی ہے۔ ممتاز ناقدین، نقاد کی جمع ناقدین، اور شناخت مطلب پہچان، آئیڈینٹیفائی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل اور تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد ان کی مشہور تنقیدی کتابیں ہیں۔ ان پر انہوں نے اس موضوع پر انہوں نے تنقید کی کتابیں لکھی ہیں۔ تنقید اور احتساب، نئے تناظر اور معنی تناظر کے موضوع کے مضامین کے مشہور مجموعے ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں۔ ان کی اوپر ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی وہ تمام کتابیں تنقید پر لکھی گئی ہیں، اور ان تمام کتابوں کو جب ایک جگہ اکٹھا کر دی جاتی ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تنقیدی مضامین کے مجموعے کہا جاتا ہے۔ ایک ساتھ ان تمام کتابوں کو تو پھر اس کا بھی نام رکھا گیا تنقید اور احتساب۔ ایک ہو گیا نئے تناظر اور معنی تناظر، ان کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں۔ ان تمام کتابوں کو ایک ساتھ
کر کے اور اس کے مجموعے کو شائع کر دیا گیا۔ تو مضمون مضامین کی جمع، مضامین مضمون کی جمع ہے۔ وزیر اعلیٰ بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے غیر مترادف غزلیں بھی کہی ہیں۔ اپنے زمانے میں قائم کیے۔ غزل اکثر غزل نظم ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں جو باتیں بنی ہوئی ہیں کہ اصل غزل نظم جو ہے وہ ردیف قافیہ والی ہونی چاہیے۔ ردیف قافیہ ایسا ورڈ جو ملتا جلتا ہو، پہلے اشعار میں بھی وہ جملہ ملتا ہو لاسٹ میں، اور جو دوسرے لائن اور دوسرے شعر میں بھی وہ سیم ورڈ ملتا ہو، تو اس کو ردیف بولتے ہیں، ردیف، ٹھیک ہے۔ لاسٹ والا ورڈ جو ہوتا ہے پہلا شعر میں بھی دوسرا شعر میں بھی، پہلے شعر کے پہلے لائن میں، پہلے شعر کے دوسرے لائن میں جو لاسٹ میں جو ورڈ ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے، اس کو ردیف بولتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے ذہن میں بنا ہوا ہے کہ غزل نظم ایسی ہونی چاہیے جس میں صرف ردیف ہو، قافیہ ہو، تبھی وہ ہوگا۔ لیکن وزیر اعلیٰ نے اپنے زمانے میں بنا ردیف و قافیہ کے اشعار بھی پڑھے ہیں۔ خود نوشت کے شعبے میں انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مشہور طویل نظم آدھی صدی کے بعد لکھی۔ ان کی کلیات لفظوں کے چھانگل مشہور ہے۔ انہوں نے شعر پر، اشعار پر، نظم غزل جو ہے ان پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس کی مشہور نظم جو ہے وہ آدھی صدی کے بعد ہے، اور ان کی کلیات جس میں ان کے تمام غزل، نظم اور شعر کے جتنے بھی اقسام ہیں، تمام چیزوں پر جو انہوں نے شعر کہے ہیں ان کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ تو سب کو ایک ساتھ ملا کر جو ان کی کتاب ہے ان کا نام ہے لفظوں کے چھانگل، ان کی مشہور ہے۔ وزیر اعلیٰ مشہور انشائیہ نگار بھی ہیں۔ اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت سے تعلق سے کافی مباحث سامنے آئے ہیں۔ یہاں پہ مباحث مطلب بحث کرنے والا، جب ایک ساتھ 2 آدمی 3 آدمی ایک ہی ٹاپک پر جب بات کرتے تو وہ بحث ہوتا ہے، تو اس بحث کی جمع کیا ہے؟ مباحث سامنے آئے۔ صنفی حیثیت کے تعلق، اردو انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث ہیں، لوگوں کی ان پر ٹپنی زیادہ آئی ہے۔ اپنے حلقے سے دوسرے حلقے کے اختلافات اس قدر شدید ہیں کہ قارئین کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ قارئین پڑھنے والا، جب کوئی مضمون یا موضوع یا کوئی کتاب جو پڑھتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قاری بولتے ہیں۔ قاری ورڈ عربی ہے، قاری مطلب پڑھنے والا، اور اس کی جمع قارئین۔ شدید مطلب زیادہ، اس قدر شدید ہے کہ قارئین کو فیصلہ کرنے میں دشواری مطلب پریشانی ہو رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ظریفانہ مضامین کو انشائیہ کہنے کا ایک چلن قائم ہو گیا۔ جب شروع میں انشائیہ کو لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے کہ اس کے اندر ظریفانہ مضامین ہوں، مطلب ظریفانہ طنز و مزاح، اس کے اندر ایسی باتیں ہوں جو ہمارے دل لگی کی باتیں ہوں، اس میں ہمارے سامنے جب وہ چیز پیش کی جائے تو ہمیں اس پر زیادہ ہنسی آتی ہو، ہنسی مذاق والی باتیں ہوں اس میں، ہم جب اسے پڑھیں تو ہمیں ایسا لگے کہ یہ ہماری بات کی جا رہی ہے، ہم اسے قبول کرنے والے ہوں۔ تو ایسی چیزیں جس مضمون میں رکھی جاتی ہیں بیک وقت اس کو طنز و مزاح کہا جاتا ہے۔ اس پر طنز و مزاح میں بہت ساری چیزوں پر ٹانگ بھی کھینچی جاتی ہے، جیسے کہ آج موجودہ دور میں کیا ہوتا ہے کہ
کہ جو حکومت اگر اچھے کام نہیں کرتے ہیں تو ان پر بہت سارے اشعار پڑھے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، طنز و مزاح کے الفاظ میں لکھی جاتی ہیں، تاکہ لوگ اسے پڑھے بھی، اسے ہنسی بھی آئے، اسے ایسا لگے کہ صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ باتیں صحیح بھی ہو اور ہنسی میں ہو، تو اس کو ظریفانہ طنز و مزاح کہا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو پہلے انشائیہ کہتے تھے، لوگوں کا چلن تھا کہ ایسے ہی مضامین کو ہم انشائیہ کہتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ نے اس کے لیے موضوع کو مختلف پہلوؤں پر نظر رکھ کر کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں اور طنز و مزاح کسے کہتے ہیں، اس کے دائرے کو، اس کے اسکوپ کو، اس کی حد حدود کی جمع ہے، اس کی حد کو انشائیہ کی حدود، اس کے دائرے کو متعین کیا، مطلب اس کے لیے پرٹیکولر چیزیں مخصوص کر دیا گیا، اس کے لیے وہ چیز کو سٹیک بنا دیا کہ یہی چیز ہوگا تو وہ چیز مانی جائے گی، اگر یہ چیز نہیں ہے، اس کے اندر نہیں پائی جائے گی تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ انہوں نے انشائیہ کے لیے اور طنز و مزاح کے لیے حدود اور دائرہ متعین کیا۔ کس نے؟ وزیر اعلیٰ نے۔ انہوں نے خود انشائیہ بھی لکھے، انہوں نے بھی انشائیہ لکھا، ایک ان کا نام ہے چوڑی سے یاڑی تک، ان کا پہلا انشائیہ کیا ہے؟ ان کے پہلے انشائیہ کا نام چوڑی سے یاڑی تک، دوسرا کیا ہے؟ کنارہ، ان کے انشائیہ کے مجموعے ہیں، کنارہ جو ہے ان کے انشائیہ کے مجموعے ہیں، انہوں نے بھی انشائیہ لکھا ہے بہت سارے، پہلی انشائیہ ان کی چوڑی سے یاڑی تک اور دوسری ان کے انشائیہ کے مجموعے ہیں، اس میں بہت سارے انشائیہ ایک ساتھ بیک وقت ڈالا گیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر 5-6 چیزیں دیکھی۔ پہلا یہ کہ وزیر اعلیٰ بیک وقت کیا تھے؟ پہلا کہ وہ نقاد تھے، شاعر تھے اور انشائیہ نگار تھے، 3 چیزیں۔ اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش 1922 میں پاکستان کے ایک سرگوٹھا کے وزیر کوٹ میں ہوا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی طنز و مزاح پر پی ایچ ڈی کیا۔ ان کی تنقید پر جو کتابیں ہیں ان میں اردو ادب کی طنز و مزاح، اردو شاعری کا مجاز، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد وغیرہ ایک ان کی تنقید پر کتابیں ہیں۔ دوسری ان کے تنقید کے مضامین ہیں، ان کا تنقید اور احتساب ایک نئے اور تناظر، دو اور تیسرے معنی اور تناظر، ان کی 3 مضامین کے مجموعے ہیں۔ پھر انہوں نے جو غزلیں نظم غزل پر جو انہوں نے دسترت حاصل کیا، ان میں ان کی مشہور طویل نظم آدھی صدی کے بعد اور ان کے کلیات، لفظوں کے چھانگل، یہ اور وزیر اعلیٰ کے جو انشائیہ ہیں ان میں چوڑی سے یاڑی تک اور انشائیہ کے جو مجموعے ہیں وہ کنارہ ہے۔ تو آج کا کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں، اور اس چیپٹر کا PDF یا نوٹ چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام سے جڑ جائیں، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔